مولانا عباد اللہ صاحب نے ایک بات فرمائی، مولانا احمد صاحب سے نا یہ بہاولپور والے، ان کے حوالے سے فرمانے لگے کہ مولانا نے فرمایا یہ کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے۔ یہ کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے، اور لینے والے کون؟ اللہ۔ مولانا یہ بات بھی فرمایا کرتے تھے مولانا احمد صاحب، کام ان سے اللہ پاک لیں گے جن کے اندر ذوق ہوگا، شوق ہوگا، طلب ہوگی۔ طالب صادق کو اللہ رب العزت اس کے مطلوب خیر سے محروم نہیں فرماتے، بقدر طلب کے اللہ رب العزت اس کام کو لیں گے، اور لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اشارہ ہوا کہ آپ سے کام لیا جائے گا، کام آپ سے لیا جائے گا، تو اس وقت کے کوئی بڑے تھے، ان کے پاس گئے اور پوری بات کی کہ خواب کے اندر یہ اشارہ ہوا، اور اپنے بارے میں فرمایا میں تو بڑا نحیف، کمزور اور بالکل بات بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زبان کے اندر لکنت بہت تھی، ایک ایک لفظ کو بار بار، کبھی 10 بار، 11 بار، 13، 15 تک جو ہے نا، یہ وہ ایک ایک لفظ کو بیان کرتے، پھر وہ لفظ ادا ہوتا، اتنی لکنت تھی ان کی زبان کے اندر۔ میں تو اتنا ضعیف ہوں، بالکل کمزور بدن۔ اخیر میں حال یہ ہو گیا تھا کہ ہڈیاں ہیں، اوپر چمڑا ہے، درمیان میں گوشت کوئی نہیں تھا، تو میں کیسے کام کروں گا؟ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ سے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ کام لیا جائے گا، لیا جائے گا، یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کام کریں گے۔ تو لینے والا آپ سے کام خود ہی لے لے گا، خود ہی لینے والا کام لے لے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اگلی بات یہ ہے، یہاں ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، اور لانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور میرے دوست بزرگوں، آدمی کے جو قدم ہیں وہ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف، اللہ کے دین کو پھیلانے کی طرف جو اٹھتے ہیں، وہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک راستہ ہے کہ اگر آدمی گھر کے اندر ہے اور نیت کرتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤں گا، اب اس نے تیاری کی، بستر باندھا، جوتے پہنے، اور جوتے پہننے کے بعد اپنا قدم اٹھایا۔ اب یہ قدم جو اٹھا، زمین پر رکھنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی اعزاز اور شرافت کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کا کس قدر جو ہے کرم و احسان ہے کہ اللہ رب العزت
پچھلا معاملہ صاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قدم جو اٹھے ہیں یہ میرے دوستوں اللہ کی طرف اٹھے ہیں، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، ایمان بالغیب کی بنیاد پر اٹھے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس زمانے کے لوگوں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ ہاں جی، تو میرے دوست بزرگوں، یہ ایمان کی بنیاد پر اٹھنے والے قدم اللہ پاک کو اتنے محبوب ہیں کہ پہلے ہی قدم پر اللہ رب العزت پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کا یہ صفایا کر دیتے ہیں۔ ہر قدم یہ اللہ کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہاں آئے ہوئے لوگ یہ اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے کیوں لایا؟ اللہ ہمیں آپ کو یہاں کیوں لے کر آئے؟ کہ اللہ رب العزت ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اللہ دیتے ہیں، اللہ دینے والے ہیں، اور خوب جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، کسی کو محروم اللہ پاک نہیں فرماتے۔ یہ آنے والا مجمع یہ میرے دوستوں بزرگوں محروم نہیں ہوگا، بلکہ جو پیمانہ اللہ پاک کے سامنے رکھے گا اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کو میرے دوستوں بزرگوں عطا فرمائیں گے، اس کا ایمان بھی اللہ پاک بڑھا دیں گے، عبادات کے اندر شوق بھی اللہ پاک اس کی جو ہے وہ بڑھا دیں گے، اسے دین کا علم بھی اللہ پاک جو ہے سکھا دیں گے، اسے میرے دوستوں اپنی محبت بھی نصیب فرما دیں گے، اسے اخلاق والا بھی بنا دیں گے، اسے اخلاص والا بھی بنا دیں گے، اسے میرے دوستوں اپنے راستے کے اندر پھرنے والا بھی بنا دیں گے۔ جو پیمانہ سامنے رکھیں گے اللہ پاک کے، اس پیمانے کے اعتبار سے ہمیں آپ کو اللہ رب العزت نوازتے چلے جائیں گے۔ ایک بنیاد ہے ایمان۔ اب ایمان کسے کہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر۔ نظر پر یقین کرنے کا نام یہ ایمان نہیں ہے، خبر پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ یقین کس کو کہیں؟ یقین، ایمان، یقین یہ سب ایک ہی باتیں ہیں۔ یقین کہتے ہیں کسی کے اعتماد پر کسی کی بات کو دل سے سچا مان لینے کو یہ یقین کہتے ہیں۔ اللہ کے اعتماد پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دل سے سچا ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کو چھپایا ہے اور ایمان مانگا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب اللہ کون؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ کے اندر فرمائی ہے، وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے جو ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر 12 راستے بنا دیے، وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام جب ڈنڈا مارا انہوں نے پتھر پر، اس میں سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، وہ اللہ جس نے 70,000 جادوگروں کو
70,000 جادوگروں کو، جنہوں نے جادو کے لیے لاٹھیاں بھی پھینکی اور انہوں نے رسیاں بھی پھینکی، اور 1,40,000 ایسے نظر آ رہا تھا کہ سانپ جو ہے اس میدان کے اندر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ نے فرمایا اپنا ڈنڈا پھینکو، جب وہ پھینکا بہت بڑا اجدہا بنا، اور اس 1,40,000 اس جادو کے وہ جو سانپ تھے بنے ہوئے تھے سب کو نگل گیا۔ اب جادوگروں کو پتہ چلا کہ یہ تو جادو بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے۔ اب 70,000 جادوگروں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ وہ ڈنڈا بنا۔ اللہ نے ان کو اسلام ایمان کی حقیقت نصیب فرما دی۔ یہ 70,000 جادوگر جن کو کہا تھا فرعون نے میں اپنے قریب تم کو کر دوں گا، اب ان کے ایک ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، ایک ٹانگ کاٹی جا رہی ہے، یوں اذیتیں دے دے کر ان 70,000 جادوگروں کو شہید کر دیا، ایمان ایک نے بھی نہیں چھوڑا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، ایمان اللہ پر، وہ اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ اسی کی ذات عالی سے ہوا اور ہو رہا ہے، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اسی اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہوگا۔ اب میرے دوستو، بزرگوں، پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ کامیابی دینے والا کون؟ ناکامی دینے والا کون؟ قیدی کو بادشاہ بنانے والا کون؟ بادشاہ کو قیدی بنانے والا کون؟ جو کچھ ہوا اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہوا، جو ہو رہا اللہ کر رہے، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا اللہ ہی کریں گے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ ہی اللہ ہیں، باقی سب دھوکہ ہے۔ اللہ ہی اللہ ہیں، باقی سب دھوکہ ہے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگو، ایمان مانگا ہے اللہ پر۔ اللہ تعالی اپنا تعارف خود فرما رہے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس سے ملک کو چھین لیتے ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت کی بلندیوں کو تک پہنچا دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ذلت کی پستیوں تک جو ہے وہ ذلت کی پستیوں کے اندر لے جاتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ کے اندر ہے ہر قسم کی خیر۔ انک علی، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم رات ہی رات کر دیں، کون ہے تم میں سے وہ جو دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم دن ہی دن کر دیں، کون ہے تم میں سے جو رات کو لائے جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
اللہ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بلند و بالا آسمانوں کو نہیں دیکھتا، اور یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو نہیں دیکھ رہا، اور یہ بہتے ہوئے دریاؤں کو نہیں دیکھ رہا، اور یہ بچھی ہوئی زمین کو نہیں دیکھ رہا. یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل یہ شہتوت کا پتا ہے. شہتوت کا درخت ہوتا ہے نا جی، یہ شہتوت کے پتے، کہ شہتوت کا پتا یہ بکری کھائے تو دودھ دے، اور ہرن کھائے تو اس سے کستوری بنے. ہرن کھائے تو اس سے کستوری بنے، ریشم کا کیڑا کھائے تو اس سے ریشم بنے، اور شہد کی مکھی کھائے تو اس سے شہد بنے. سانے ایک ہی ہے، مصنوعات الگ الگ ہیں. اب یہ کون بنا رہا ہے؟ فرمایا اللہ بنا رہے ہیں، اللہ بنا رہے ہیں. تو بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے اپنے ذات عالی کا تعارف یہ خود کروایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ بتاؤ کہ پیدا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. تم تو مادر رحم کے اندر ایک قطرہ ڈال دیتے ہو، اب اس سے بچہ کون بنا رہا ہے؟ تم بنا رہے ہو یا ہم بنا رہے ہیں؟ بچے کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. گھر میں گئے، بچے کو دیکھا. اب بچے کو دیکھا کہ اے اللہ، تم نے کتنا خوبصورت بچہ بنا دیا. اور ایک نہیں، ایک وقت کے اندر کروڑوں بچے جو ہیں اللہ رب العزت بنا رہے ہیں. انسانوں کے بھی بنا رہے ہیں، حیوانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، اور دریا کے اندر جو مخلوق ہے اس کے بھی، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے، سب کے بچے ایک ہی وقت کے اندر اللہ رب العزت بنا رہے ہیں. اب گھر میں گئے، اپنے بچے کو دیکھا، یا اللہ، تو نے بچے کو کتنی جو ہے نا خوبصورت آنکھیں دی ہیں. 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، 1 زبان دی ہے، 1 دل دیا ہے، 2 پھیپھڑے دیے ہیں، 2 گرزے دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں. یا اللہ، تیرے خزانے کے اندر آنکھیں بے شمار، اور کان بے شمار، اور زبانیں بے شمار، اور ہاتھ پاؤں بے شمار ہیں. اللہ کے خزانوں کو یقین آ جائے. تو اس لیے میرے دوست بزرگو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ بتاؤ پیدا کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کوئی دنیا کا انسان اس بات کا دعویٰ قطعاً نہیں کر سکتا کہ میں ریت کا ایک ذرہ یہ پیدا کر سکتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ انسان کو اتنی سمجھ اور عقل اللہ رب العزت نے ضرور دی ہے کہ 2 چیزوں کو ملا لے، ایک نئی چیز جو ہے وہ بن جائے. 3 چیزوں کو ملائے، 4 کو، 6 کو، ایک نئی چیز اس سے بن سکتی ہے. لیکن اس کو پیدا کرنا نہیں کہتے. پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اور اس کو اللہ رب العزت وجود عطا فرما دیں. آسمان و زمین کچھ بھی نہ تھا، دریا سمندر کچھ بھی نہ تھے، درخت حیوانات کچھ بھی نہ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے آسمان و زمین اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے. اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم تو جاتے ہو اور کھیت میں جا کر یعنی بیج ڈال کے آ جاتے ہو. اب اس بیج کو
اس بیج سے زمین کو پھاڑتا کون ہے؟ کونپل کون نکالتا ہے؟ اس کونپل کے اوپر دانے کون لگاتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ یہ زمین سے غلے تم اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگا رہے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ؟ تمہیں تو آسمان کے اندر بادل نظر آ رہے ہیں، ان بادلوں سے پانی کون برسا رہا ہے؟ فرمایا کہ ہم برسا رہے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کی ذات عالی کی پہچان، یہ پہچان جو ہے نا، یہ اللہ پاک کی ذات عالی کی، یہ سب سے بڑا علم ہے، اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا علم یہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی پہچان ہے۔ اور سب سے بڑی محنت اللہ کو پانا ہے۔ اللہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملے کچھ بھی نہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام عرض کی کہ میں نے تو ان کا آدمی قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارى۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ اپنے بھائی کو بھی مانگا تھا نا جی، ہارون علیہ السلام، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ پہلے تو تھوڑا سا وہ جھجک تھی، کچھ خوف تھا، اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر فرعون کے پاس جا رہے ہیں اور فرعون کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اننی معکما، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ میرے دوستوں 100 تلواریں ہیں، 100 تلواریں، ننگی تلواریں ہیں، ان کے درمیان میں سے نکلتے ہوئے مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے، 100 تھے نا جی، 100 میں سے 99 کو اللہ نے نہیں دکھایا، یہ لکھا بھی ہوا ہے آیات صحابہ میں بھی، آپ دیکھیں 99 کو اللہ نے نہیں دکھایا، ایک کو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول وہ جا رہے ہیں۔ اس نے سب سے کہا کہ وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ایک۔ اب وہ 99 کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو پکا جھوٹا ہے۔ اس کی بات کا یقین کسی نے بھی نہیں کیا، جن کو نہیں دکھانا تھا نہیں دکھایا، اور جس کو دکھانا تھا دکھا کر سب کے بیچ میں سے اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔ غار ثور کے اندر پہنچے، اب وہاں کھوجی تو تھے، قدموں کے نشانات تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں تک جب پہنچے اور وہاں ایک آدمی بیٹھ کر وہ پیشاب کرنے لگا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے ڈرے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہماری طرف دیکھ لے گا تو ہم تو بالکل اس کو نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کا غیبی نظام چلا، مکڑی سے وہاں پر جالا تنوایا، مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے، اور کبوتری نے آ کر وہاں پر انڈے دے دیے۔ اب کافر جو ہے آپس کے اندر سلام مشورہ کر رہے ہیں کہ یہاں تک تو نشانات قدم موجود ہیں، آگے نہیں ہیں، اگر غار کے اندر داخل ہوتے تو یہ جالا تو ٹوٹ جاتا، انڈے بھی ٹوٹ جاتے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہنچ گئے، بالکل اگر ہمیں نیچے دیکھیں گے نظر آ جائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟
لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر کوئی غم نہ کر، ان اللہ بے شک اللہ معنا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہیں۔ اور فرمایا ان دو کے متعلق تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے۔ بڑی محنت ہے۔ وہ ہجرت کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہبر ساتھ لے کر گیا تھا، تو ایسے راستے سے جو کہ یعنی عام راستہ نہیں تھا، دوسرے راستے سے۔ اب وہ کافروں نے انعام مقرر کیا تھا، کیا 100 اونٹ دیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا زندہ یا خدا نخواست سے شہید کر کے، 100 اونٹ۔ تو سراقہ بن مالک وہ چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے، ڈرے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جس طرح تو چاہے، جیسے تو چاہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ تو سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے قدم وہ زمین کے اندر دھنس گئے، سمجھ گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں، یہ میرے گھوڑے کے قدم جو ہیں وہ نکل جائیں، میں واپس چلا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، وہ قدم گھوڑے کے باہر نکلے تو تھوڑا سا دور گیا، پھر واپس آیا تو جب قریب آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، یا اللہ جیسے تو چاہے اس سے آپ ہماری حفاظت کر دے۔ پھر گھوڑے کے قدم جو تھے وہ زمین کے اندر دھنس گئے۔ اب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پکی بات ہے، اب میں واپس چلا جاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پیچھے آ رہے اور آپ کو تلاش کر رہے ہیں سب کو میں غلط فہمی کے اندر ڈال دوں گا، یعنی سب کو میں واپس کر دوں گا۔ اب کون ہے؟ سراقہ بن مالک ہے۔ کیوں آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے، تاکہ 100 اونٹ ملیں۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایمان کی بات ہے، اے سراقہ کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اب وہ واپس چلا گیا۔ اب وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا، دور صدیقی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب کسرا فتح ہوا اور اس کے خزانے جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آئے اور اس میں وہ کنگن بھی تھے، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سراقہ کو بلایا اور بلا کر اس کے دونوں ہاتھوں کے اندر وہ کنگن پہنائے، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں، تبوک کا سفر ہے، واپس آ رہے ہیں، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ہیرا کا شہر دکھایا گیا، ہیرا، اور میں دیکھ رہا ہوں شیما بنت بقیلہ اپنے سفید خچر پر
کالا دوپٹہ اوڑے ہوئے آ رہی ہے۔ پاس ایک انصاری صحابی تھے، عرض کی اب ایمان کی بات ہے نا، ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ مجھے دے دیں، وہ آپ مجھے دے دیں۔ فرمایا جا تجھے دے دی، تجھے دے دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر لے کر گئے اور ہیرا جب پہنچے تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بالکل وہی نقشہ تھا، اسی انداز سے وہ شیمہ بنت بقیلہ اپنے سفید خچر پر بیٹھی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو مانگا تھا، گئے اور جا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اب جو ہے وہ سب نے کہا کہ یہ کیا، کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گواہ لاؤ۔ اسی وقت جو ہے دو انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے گواہی دی تھی کہ بے شک ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کو دے دیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو فرمایا کہ اے عدی اسلام لے آؤ، سلامتی پاؤ گے، سلامتی۔ عرض کی کہ میں تو پہلے ہی ایک دین پہ چل رہا ہوں، یعنی عیسائی تھے، نصارہ کا یعنی ایک وہ قبیلہ تھا، اس کے وہ دین پہ چل رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عدی تمہارے دین کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، کہ تم فلاں جو ہے تمہارا مسلک یا جو کچھ بھی کہیں اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، فلاں دین کے ساتھ تم تعلق رکھتے ہو، اور تم مال غنیمت کا چوتھا حصہ خود کھا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے شک آپ ہم سے زیادہ ہمارے دین کو جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عدی کیا اس لیے اسلام نہیں لا رہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے بالکل غریب اور بے بس اور بے کس قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا اے عدی سن، ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کا طواف کرے گی، سونے کے زیورات پہنے ہوئے ہوگی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے خوف کے، اور کوئی اس کو ستانے والا نہیں ہوگا۔ اور اے عدی کسرا کے خزانے فتح کیے جائیں گے، اور اے عدی ایک وقت آئے گا اللہ کا دین ہر کچے اور پکے مکان کے اندر داخل ہو کر رہے گا، ہر اونی خیمہ کے اندر داخل ہو کر رہے گا، اور جہاں تک رات پہنچتی ہے وہاں تک یہ دین پہنچ کے رہے گا۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں وہ وقت آیا کہ عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں اور بیت اللہ کے پاس دیکھا ایک عورت طواف کر رہی ہے، تو جو ساتھی سے ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ عورت ہے جو ہیرا سے تنہا اکیلی آئی ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، جس کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور جب کسرا کے خزانے فتح ہو رہے تھے میں خود ان کے اندر شریک تھا جب کسرا کے خزانے فتح ہو رہے تھے۔ اور تیسری بات کہ اللہ کا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، یہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ یہ رسول پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا کس قدر جو ہے نا یہ فضل و کرم اور احسان ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو کتنے بڑے مقصد کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہیں. یہ بات تو یہ ہو رہی تھی نا شروع میں، کتنے بڑے مقصد کے لیے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کامیابی دین کے اندر ہے، کامیابی دین کے اندر ہے، اور دین محنت سے آئے گا، دین محنت سے آئے گا. اب ہر محنت سے نہیں آئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو آپ والے طریقے سے کریں گے تو پھر دین اپنی زندگی کے اندر آئے گا، گھر والوں کی زندگی کے اندر آئے گا، اور میرے دوستوں اپنے بستی، علاقے، ملک اور پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت دین کے پھیلنے کی شکلیں، صورتیں پیدا فرما دیں گے. یہ ہم آپ کے آنے کا مقصد ہے. دین تو اللہ نے زندہ کرنا ہے، دین اللہ زندہ کریں گے، لیکن یہ سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک محنت کی نسبت سے یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرما دی. پہلے عرض کیا تھا نا جی، کام کیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. ہاں جی، جس سے لینے کا اللہ پاک ارادہ کر لیتے ہیں. ایک بات رہ جائے گی، عجیب بات. دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، دو کام ایسے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی نہیں لگتا. دو کام ایسے جس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا. ایک حج. حج کے جو سفر ہے اس میں میرے دوستوں قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ تو بالکل جو ہے نا ویران جگہ ہے، یہاں کون سنے گا میری آواز کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے اور آواز کو پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے. اللہ رب العزت نے ان کی آواز کو روحوں تک پہنچا دیا، اور جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، لبیک کہا ہے، اتنی مرتبہ اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر کا میرے دوستوں بزرگوں حج ضرور کروائی ہے. یہ حج کا سفر یہ میرے دوستوں بزرگوں پیسے کا سفر نہیں ہے، بلکہ جس نے جتنی بار جن روحوں نے لبیک کہہ دیا اتنی بار وہ اللہ کے گھر میں جائیں گے. اور میرے دوستوں خوب اللہ پاک سے جھولیاں بھر بھر، وہ اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، رہنے کا گھر نہیں ہے، دینے کا گھر ہے. دینے کا جو مانگو مل جائے گا وہاں پر، جو خوب جھولیاں بھر بھر کے آئیں گے. ایک حج کا سفر. دوسرا تبلیغ کا سفر. یہ تبلیغ کے اندر کسی قسم کی قابلیت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات عالی سے قبول کروا لے گا، اللہ رب العزت اس سے اپنا کام لے لیں گے. جیسے حج میں طواف میں دیکھیں نا غربا زیادہ ہیں، اور تبلیغ میں دیکھیں جو لمبے کئی سفر کیے ہوئے ہیں، کون سا طبقہ ہے؟ غربا کا طبقہ ہے. اب کیسے گیا؟ کیسے گیا؟ اللہ لے گئے. وہ سید جو ہے نا نفیس الحسن حسینی صاحب، ان کا وہ ایک ہے نا جی، پہنچ کر بارگاہ سید الکونین میں، پہنچ کر بارگاہ سید الکونین میں، سوچتا ہوں کیسے آیا
میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہاں قابلیت کی بات نہیں ہے، قبولیت کی بات ہے۔ جو رو دھو کر اپنے آپ کو اللہ پاک کی ذات عالی سے قبول کروا لیتا ہے، تو پھر میں دوستو دنیا کے جو لوگ ہیں حیران ہیں کہ فلاں ساتھی اب اس کی بظاہر کوئی ایسی آمدنی بھی نہیں ہے، اور اتنے ملکوں کے سفر، اتنے اندرون کے سفر، اور اتنا ہر سال کے 3 چلے اور سالانہ چلہ، اب میرے دوستو سارے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دینے کے راستے صرف 2 نہیں ہیں، 2 راستے نہیں ہیں۔ ایک کوئی دکان ہے، دفتر ہے، کارخانہ ہے، اور میرے دوستوں کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، ایک تو اس راستے سے آ رہا نہیں، ایک راستہ، اور دوسرا راستہ کیا؟ کوئی جیب کے اندر ڈال دے۔ یہ 2 راستے، یہ 2 راستے دینے کے اللہ پاک کے پاس نہیں ہیں، بلکہ اللہ پاک کے دینے کے راستے بے شمار ہیں۔ کیسے دیں گے اللہ کو پتہ ہے، کیسے اسباب مہیا کریں گے۔ اب ساتھی ہوتے ہیں آخری وقت تک ہم نے دیکھا نہیں، آخری وقت، اب کیا عرض کریں، ایک بات یاد آئی، یہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں آپ۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، حج کا تقاضا وہاں چل رہا تھا ہمارے ہاں، تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے یہ کوئی ساتھی اٹھ نہیں رہا تھا، تو میں نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں، وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں جن کو پکا یقین ہے کہ ہم حج کا سفر نہیں کر سکتے۔ اب 1 کھڑا ہوا، 2 کھڑے ہوئے، 3، 10 کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی شان ایسے ہی ہے جی، اللہ کی شان، جتنے اس موقع پر کھڑے ہوئے ہیں سب کے سب جو ہے وہ حج کے سفر کے اندر چلے گئے۔ وہ تو اللہ فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، دلوں کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کے اندر کیا ہے، دل کی روح کیا ہے، اس کے اندر کی چاہت کیا ہے، چاہتا کیا ہے، یہ اللہ کو چاہ رہا ہے یا مخلوق کو چاہ رہا ہے، دنیا کو چاہ رہا ہے یا آخرت کو چاہ رہا ہے، چیزوں کی چاہت ہے یا اعمال کی چاہت ہے، اندر کی چاہت کو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ، کہ اپنے ایک بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، اور ساری کی ساری انسانیت یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے، خاندان ہے۔ فرمایا کہ جیسا تم اپنے ساتھ اللہ پاک کی ذات عالی سے معاملہ کروانے چاہتے ہو، وہ معاملہ اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ کرنا شروع کر دو۔ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کریں گے، اللہ تم پر رحم کریں گے۔ اب مخلوق پر رحم کیا ہے؟ کھانا کھلانا بھی رحم ہے نا جی، بھوکا ہے کھانا کھلایا، رحم ہے۔ اب پیاسا ہے پانی پلا دیا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اس کو کپڑے دے دیے، یہ رحم ہے، چھوٹا رحم ہے، بلکہ یہ ایسا رحم ہے قیامت والے دن اللہ رب العزت فقراء سے، مساکین سے معذرت کریں گے، جیسے ایک آدمی دوسرے سے معذرت کرتا ہے کہ دنیا کے اندر تم کو ہم نے اس لیے جو ہے وہ تھوڑا نہیں دیا تھا، تھوڑا دیا تھا، آج تمہیں بڑے بڑے انعامات دیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مسکین ہیں نا، غریب ہیں، فقراء ہیں، ان سے دوستی لگاؤ، مسکینوں سے دوستی لگاؤ، کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان فقراء سے اور مساکین سے
اور میرے دوستوں بزرگوں میں بس قسم پرس لوگوں سے کہیں گے کہ جا جس نے تجھے کھانا کھلایا ہے اس کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جا، جس نے پانی پلایا ہے اس کو بھی لے جا، اور جس نے تجھے کپڑے دیے ہیں اس کو بھی لے جا، جس نے تجھ پر جو کوئی بھی مہربانی کی ہے اس کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جا۔ غریبوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، کبھی کسی مسکین غریب کو دھتکارنا نہیں چاہیے۔ کچھ ہے پاس تو ٹھیک ہے، نہیں تو اچھی طرح جو ہے وہ ہمارے حضرات بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے بڑا پرتکلف، تو اتنے میں باہر سے ایک آواز آئی فقیر کی، بھوکا ہوں کھانا کھلا دے۔ اب وہ جو اس بیوی کا خاوند تھا اس کو آیا غصہ اور گیا باہر دروازے پر اور اس غریب مسکین کو خوب مارا کہ جا چلا جا، چلا گیا۔ اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ شخص جس کے پاس بڑا مال و دولت تھا، اللہ کا غیبی نظام چلا، اب آہستہ آہستہ وہ میرے دوست مال و دولت اللہ پاک نے لے لیا اور بالکل جو ہے فقیر مسکین ہو گیا، اور گھر والی کو بھی طلاق دے دی، وہ بھی چلی گئی۔ اب یہ جو امیر آدمی تھا غریبوں کے دروازے پہ جاتا تھا اور مانگا کرتا تھا، اور اس عورت نے کسی سے شادی کر لی۔ اب اس امیر جو اب غریب ہو گیا، اس کی بیوی نے جس سے شادی کی اللہ نے اس کو وسعت دی۔ ایک موقع ایسا آیا اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، پرتکلف کھانا بنایا، باہر سے آواز آئی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اب اس نے گھر والی کو کچھ دیا، وہ جو کچھ پکا ہوا تھا کہ جاؤ جا کر مسکین کو دے کر آؤ۔ اب یہ باہر گئی، دروازہ کھولا، دیکھا اس شخص کو اور دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اب خاوند گیا اٹھایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ باہر وہ آدمی کھڑا ہے جو کہ میرا پہلا شوہر تھا، اور یوں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، باہر مسکین آیا تھا اور جا کر اس نے اس کو مارا تھا اور دھتکارا تھا۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ وہ فقیر مسکین جو کہ اس وقت تمہارے گھر کے اندر آیا تھا وہ میں تھا، میں اللہ یوں نظام کو بدلتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، کامیابی دین کے اندر ہے، دین کے اندر، اور دین زندگیوں کے اندر آئے گا محنت سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت آپ والی ترتیب سے ہوگی تو میرے دوستو بزرگوں دین اپنی زندگیوں کے اندر آئے گا، اور اللہ رب العزت پورے عالم کے اندر دین کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ میرے دوستو دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم ملا ہے، حکم وہ دعوت کو حکم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ نبوت غار حرا کے اندر سورہ علق کی پہلی آیتیں اتار کر نبوت دی ہے، اور میرے دوستو جب دعوت کا جو حکم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ سورہ مدثر کی پہلی آیتیں ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ مدثر کی پہلی آیتیں اتار کر اللہ رب العزت نے دعوت کا حکم دیا ہے،
اور میرے دوستوں بزرگوں جب دعوت شروع ہوئی ہے تو پھر حالات آئے ہیں، دعوت کے ساتھ حالات کا آنا یقینی ہے۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں یعنی جو حالات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو قبول کرتا چلا جاتا تھا اس پر اذیتیں اور مصیبتیں اور تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے دین کی خاطر ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے دین کی خاطر ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، یہاں تک کہ تکلیفیں دیتے دیتے یہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نہیں بلکہ بیت اللہ سے باہر وہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ 7 کافر جو تھے، 7 کافر یہ سات کافر بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، ابو جہل نے ایک کافر ہے عقبہ بن ابی معیط اس کا نام، اس سے کہا کہ میں نے دیکھا فلان جگہ اونٹ کی بھری ہوئی اوجری پڑی ہوئی ہے، کون ہے تم میں سے وہ جو جا کر اس کو لے آئے اور جب اس سجدے کے اندر جائیں ان کے پیٹھ پہ رکھ دیں۔ یہ عقبہ بن ابی معیط اٹھا گیا، اوجری لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجری رکھ دی۔ اب اونٹ کی اوجری کتنا اس کا وزن ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا، آپ سجدے سے نہیں اٹھ سکے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی نے بتایا، دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر جو ہے اوجری کو ہٹایا، اور یہ جو 7 کافر تھے ان کو برا بھلا کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کافروں کی طرف جو بیٹھے ہوئے تھے اشارہ کر کے یہ بات فرمائی کہ میں تم سب کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک بات فرما دی۔ اب وہ تو جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی بات حق سچ ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ دیکھیں آپ اتنی سخت بات تو نہ کریں۔ اب وہ منتیں کرنے لگے، یعنی حیات الصحابہ میں لکھا ہے ابو جہل کا تنہائی کا جملہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں بہت ہی شاندار پیغام ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ ہماری خاندانی رقابت ہے، اس رقابت کی وجہ سے میں ان کی بات کو نہیں مانتا۔ یعنی دین پر چلنے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ حب جاہ، حب مال، عصبیت، یہ عصبیت کی وجہ سے جو ہے نا جی مسلمان نہیں ہوا، ورنہ رات بھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، میرے دوستو وہاں بیت اللہ کی وہ چادر تھی اس میں چھپ کر کھڑے ہو کر یہ سنا کرتا تھا، جانتا تھا اللہ کے نبی ہیں، حق سچ، لیکن ہماری قوم اور ان کی اور قومیت کی وجہ سے میری قوم، میرا علاقہ، میری بستی، میرا خاندان اور میری زبان والے، میرے رنگ نسل والے، یہ میرے دوستوں عصبیت ہے، یہ آدمی کو دین سے محروم کر دیتی ہے۔ اور حب جاہ، فرعون جو مسلمان نہیں ہوا جانتا تھا، اب خود ہی تو پرورش کی، یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، جانتا تھا، لیکن اگر ان کی بات کو مانا تو یہ بڑے ہو جائیں گے، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری ناک نیچے ہو جائے گی، حب جاہ کی وجہ سے۔ اور قارون جو پکڑا گیا، وہ جو مارا گیا، یہ تو چچا زاد بھائی ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے یہ تورات کا حافظ بھی تھا قارون،
اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور کتنے خزانے، ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اس کے خزانوں کی جو وہ کنجیاں تھیں، چابیاں تھیں، وہ لے کر چلتی تھی۔ اب دل کے اندر اس کے خیال آیا کہ اتنے میرے خزانے اور اتنے وہاں رکھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا۔ اب دل کے اندر خیال آیا کہ ان خزانوں کو نکالوں اور نکال کر جو ہے وہ مختلف سواریوں پر رکھوں تاکہ سب کے سب دیکھیں۔ اب نکلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کچے ایمان والے مسلمان، انہوں نے کہا، دل میں کہا کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوتے۔ لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو کہنے لگا کہ تم تو ہر وقت جو ہے ایک نئی چیز لے کر آ جاتے ہو، مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتے ہو۔ ہاں جی، پھر اس نے تہمت لگوائی ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو جھڑکا، سچی بات کہو۔ اور پھر جو ہے اللہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ یہ جو قارون ہے اس نے مجھ پر یہ تہمت لگائی ہے، ہاں جی تو اس کی پکڑ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج زمین کو حکم ہے، جو تو کہے گا زمین تیرا حکم مانے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بدعا زمین سے یہ کہا کہ قارون کو پکڑ لے۔ اب قارون جو ہے وہ زمین کے اندر دھنسنے لگا، پاؤں دھنسے، گھٹنے تک دھنسا، منتیں کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ معاف کر دیں، لیکن وہ تو جلالی تھے۔ اب ناف تک دھنس گیا اور منتیں کرنے لگا، اب اوپر جو ہے میرے دوستوں گلے تک دھنس گیا، بہت منتیں کی، حتیٰ کہ سارا کا سارا زمین کے اندر وہ میرے دوستوں دھنس گیا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سارے اس کے خزانے منگوائے، اس کے سر پہ رکھے، وہ سارے کے سارے خزانوں کے سمیت آج تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ تو میرے دوستوں وجہ کیا بنی؟ حب مال، حب جاہ، عصبیت۔ تین چیزیں ہیں آدمی کو دین سے محروم کر دیتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، دین زندہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ تو سورہ مدثر کی پہلی آیتیں اتار کر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کو حکم دیا۔ جب دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی، اور میرے دوستوں بزرگوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے تھے، جو دعوت کو قبول کر رہے تھے، تو ان پر جو کافر لوگ تھے ان پر جو ہے وہ ان کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر رہے تھے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں دعوت آئی تو حالات آئے۔ اب اللہ رب العزت نے آسمان سے قرآن کو اتارا، اور وہ قرآن جو اس وقت اتر رہا تھا وہ میرے دوستوں بزرگوں اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، تاکہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والوں کو تسلی ہو، تشفی ہو۔ اور میرے دوستوں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے پر اللہ رب العزت کیا کیا انعامات عطا فرمائیں گے۔ اس وہ جو قرآن مکی زندگی کے اندر اتر رہا تھا، اس قرآن پاک کے اندر میرے دوستوں بزرگوں توحید، رسالت، آخرت، پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے پر اللہ کے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ میرے دوستوں مکی زندگی کے اندر جو قرآن اترا ہے اس میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اس سے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تسلی اور تشفی ہوئی ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں آل یاسر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ساری زندگی، ساری عمر ہم یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہیں گے۔ فرمایا اصبر یا آل یاسر، آل یاسر تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، جنت۔ کیا مقصد؟ زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار کیا، اصبر، صبر کرو۔
اس کا بدلہ اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اب میرے دوست بزرگوں، جو قرآن اتر رہا تھا مکی زندگی کے اندر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن سکھا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جا کر اپنے گھر والوں کو وہ قرآن سکھا رہے تھے۔ اب میرے دوستو بزرگوں، ہر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ لگنے لگا، ہر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ لگنے لگا۔ اب تیسری چیز جو ہے نا، یہ مکی زندگی کے اندر جو جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ پاک کا ذکر کثیر کرنے والے تھے۔ اور چوتھی چیز وہ خدمت، یعنی جو ایمان لے آتے تھے وہ ان کے آپس کے اندر محبت، ہمدردی، تعلق، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اور میرے دوستو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غریب فقیر مسکین قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے تھے۔ تو یہ 4 اعمال ہیں جو مکی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کر رہے تھے۔ انفرادی طور پر اجتماعی ماحول وہاں بن نہیں سکا، کافروں نے نہیں بننے دیا۔ دعوت میں 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گشت ہے۔ پہلے 3 سال تو اخفاء کے، 10 سال کی گشت ہے۔ وہ جو اس زمانے کے اندر حج کی رسم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس جاتے تھے، اور جب وہ مینا کے اندر ان کے بازار لگتے تھے، اور عکاظ کا بازار تھا، ذی المجنہ کا بازار تھا، ہاں جی، تو جو ان بازاروں کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک ایک کو اللہ پاک کی طرف بلایا کرتے تھے۔ 10 سال کی محنت ہے۔ اور پھر کوئی آپ کی بات سنتا نہ تھا، جو سنتے تھے وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، من یعینی من ینصرنی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، تاکہ میں اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں۔ کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک قبیلے والے تیار ہو گئے۔ جب تیار ہوئے تو ان کا سردار جب آیا تو سردار نے کہا، کیا بات ہے، میں یہ ہے نا اجنبی آدمی، اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ تو قبیلے والوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ قریشی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے قبیلے کے اندر اور ان کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تاکہ یہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ تو وہ اس کا نام تھا فہیرہ۔ اس نے کہا، دیکھو اگر تم اس کو ساتھ لے جاؤ گے تو اس بازار کی سب سے بدترین چیز اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ نبی کسی سے الجھتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو یہ فہیرہ اٹھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پہنچا مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بتکی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے۔ تو دعوت آئی، دعوت جب شروع ہوئی تو پھر حالات آئے، پھر اللہ پاک نے تسلی اور تشفی کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، دعوت سے اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین آیا۔ ہاں، مکی زندگی کے اندر نماز کا حکم آیا ہے۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صرف 2 ہی سال نماز پڑھی ہے۔ دعوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا حلقہ ہر گھر کے اندر ہے، ذکر ہر فرد کے اندر ہے، اور میرے دوستوں بزرگوں، آپس کی محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا یعنی خدمت، یہ مکی زندگی کے اندر تھا۔ اور میرے دوستوں، بقول مفتی صاحب کے کہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ
نماز کا حکم آیا ہے. جب نماز کا حکم آ گیا تو پھر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ جو پہلے اعمال ہے اس میں کوئی ظاہری آمدنی تو ہے نہیں. جب نماز کا حکم آیا تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت خوش ہو گئے کہ اب ہم کو اللہ پاک کی ذات عالی سے لینے کا طریقہ آ گیا. اب نماز پڑھیں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے. یہ اعمال ہیں، یہ اعمال نبوت ہیں، یہ اعمال دعوت ہیں، یہ اعمال ہدایت ہیں، یہ اعمال اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن پاک کے اندر یہ چاروں کے چاروں اعمال، یہ چاروں اعمال دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، یہ قرآن پاک کے اترنے کی ترتیب ہے. دعوت سے اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین آیا، تعلیم کے ذریعے سے وعدوں اور وعیدوں کا یقین آیا، ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کا دھیان آیا، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات عالی سے لینا آیا. جب اللہ پاک کی ذات عالی سے لینا آیا تو پھر مخلوق کو دینا بھی آیا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مسجد نبوی کے اندر ترتیب یہ تھی کہ عشاء کے بعد جو باہر سے مہمان آتے تھے صحابہ کرام پر تقسیم کر دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آدمی رہ گیا، سارے گھروں میں پتہ کیا تو کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی آپ کے گھروں کا حال یہ ہوا کرتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا. اما جان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رأيت الهلال ثم الهلال ثم الهلال فما أوخذ نارا في أبيات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ایک چاند دیکھا، دوسرا بھی دیکھا، تیسرا بھی دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کسی بھی گھر میں آگ نہیں جلی. آگ یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. عرض کی اما جان گزارا کس پہ ہوتا تھا؟ اسودین، 2 کالی چیزوں پر. کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا. تو ایک آدمی رہ گئے. فرمایا ہمارے اس مہمان کی مہمانی کون کرے گا؟ ایک صحابی اٹھے کہ میں گھر میں پہنچے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے. فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کھانا سامنے رکھا جائے چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوا. کھانا سامنے رکھا گیا، چراغ بجھایا گیا، مہمان نے کھانا کھا لیا. صبح کو جب رسول پاک اب یہ کیسا عمل ہے؟ رات کا عمل ہے نا جی، رات ہے، تنہائی کا عمل ہے اور چراغ بجھا ہوا ہے، اندھیرے کا عمل ہے. کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. اب صبح کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پہنچے، وہاں پہلے ہی سے آیت اتری ہوئی تھی، پہلے ہی سے آیت اتری ہوئی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، تیرے رات والا عمل
اللہ کو بہت پسند آیا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہوں. فاقے سے یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ. جب اللہ پاک کسی کی تعریف کرتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، یہ 4 اعمال مکی زندگی کے اندر تھے، لیکن اجتماعی وہاں ماحول بننے کا موقع تو ملا نہیں ہے. پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا، اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا حج تو نہیں تھا، حج کی رسم تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان فرق کتنا ہے؟ 650 سال. تو یہ 650 سال کا شرک چلا ہوا ہے. یہ مکہ مکرمہ جو ہے نا جی، مکہ مکرمہ، یہ مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے کہ جو چیز وہاں پہنچ جاتی ہے وہ پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتی ہے. اس زمین کی تاثیر شرک کے زمانے میں شرک پھیلا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو نبوت ملی 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس زمانے میں شرک پھیلا کرتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے جو حج کی رسم تھی اور مینا کے اندر جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے. تو 10 نبوی کے اندر 6 آدمی مدینہ پاک والے وہاں آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، واپس گئے. اور اگلے سال جو ہے 12 آدمی آئے اور 12 آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا. حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہر کر دعوت دے رہے تھے. وہ مولانا ابراہیم صاحب فرمانے لگے 1 سال تک جو ہے انہوں نے دعوت دی ہے. 1 سال کے بعد ان کی واپسی ہوئی ہے. اب پہلے ان کو بھیجا اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو خیر، تو 10 میں 6 آئے، 11 میں 12 آئے، 13 نبوی، ہجری نہیں کہہ رہا، نبوی. 13 نبوی میں 72 مرد اور 3 عورتیں آئیں اور آ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے. اب اس میں چونکہ محنت تو وہاں ہو رہی تھی، دعوت والے اعمال تو مدینہ منورہ کے اندر ہو رہے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بعد میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی تشریف لے گئے. تو اس سے ایک فضا بننی شروع ہو گئی اور مدینہ پاک کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی وہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا تھا. پھر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کا انتظار کہ آج آئیں گے، کل آئیں گے. روزانہ قبا تک آتے تھے اور پھر جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی واپس چلے جاتے تھے. ایک دن آئے، انتظار کیا، واپس چلے گئے. واپس جو گئے، ایک یہودی اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا. دیکھا دور سے 2 آدمی آ رہے ہیں اور سفید کپڑوں کے اندر وہ ملبوس ہیں. اب وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، زور سے اس نے آواز لگائی، اے اہل مدینہ، آؤ آؤ، تمہارا مطلوب آ گیا. حیات الصحابہ میں لکھا ہے 500 آدمی بمائے تلواروں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے. اس زمانے کے اندر جب کسی بڑے آدمی کا استقبال ہوا کرتا تھا تلواریں ساتھ لے کر جاتے تھے. 500 مرد اور چھوٹی عمر کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اشعار پڑھ پڑھ کر رہی تھیں.
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داع. آج ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے من ثنیات الوداع، ودا کی پہاڑیوں سے. وجب شکر علینا ما دعا للہ داع. جب تک کوئی ایک بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا باقی ہے ہم پر اللہ پاک کا شکر واجب ہے. 14 دن کا قیام ہے قضا کا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن وہاں مدینہ پاک کی طرف چل پڑے. راستے میں جمعہ کی نماز بھی پڑھائی. سارے اہل مدینہ کے اندر کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہمارے گھر کے اندر ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے یہ میری اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ پاک کا حکم ہے، جہاں یہ ٹھہر جائے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا. چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اب تو مسجد نبی جو ہے نا بڑی ہو گئی، جب چھوٹی تھی بالکل اس کے سامنے ان کا مکان تھا اور سامنے یہ خالی جگہ تھی. اس میں مدینہ پاک والے اپنی کھجوروں کو خشک کیا کرتے تھے. تو ان کے مکان کے سامنے جا کر یہ ٹھہر گئی. اب یہ لمبی بات ہے کہ ایک وقت بادشاہ آیا تھا، اس پتہ چلا یثرب کے اندر جو ہے اللہ کے آخری رسول آئیں گے، پھر اس نے مکان بھی، ساری بات یہ آپ رات 12 سنیں. تو بہرحال تو وہاں جا کر ٹھہر گئی. تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 ماہ تک وہاں قیام کیا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں یعنی شروع میں کوئی مسجد نبی نہیں بنائی ہے، لیکن ہماری دعوت وہ پہلے دن سے شروع کر دی ہے. تو پہلے مسجد قباء کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے. اور پھر 6-7 ماہ کے بعد یہ مسجد نبی کے بنانے کا مشورہ ہوا ہے. اور یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. تو انہوں نے کہا جی آپ لے لیں، کوئی پیسہ نہیں. فرمایا نہیں، ہم اس کو خریدیں گے. تو یہ جگہ خریدی گئی ہے. چند مشرکین کی قبریں تھیں، ان کو اکھاڑا گیا. مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں یہ مسجد نبی کی تعمیر پر 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. دن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتھر یعنی وہ اکٹھا کر کے لے آتے تھے. رات کو عورتیں دور تک جاتی تھیں، دور سے پتھر اکٹھے کر کے لے آتی تھیں. اور جب بہت سے وہ پتھر اکٹھے ہو گئے تو پھر مٹی کا گارا بنایا، اور گارا بنانے کے بعد جو ہے وہ مسجد کی تعمیر شروع کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اشعار پڑھ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات کو بنا رہے تھے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. اصل مزے تو آخرت کے مزے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نحن الذین بایعوا محمدا ما بقینا علی الجہاد ابدا. ہم تو وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے کہ جتنی زندگی ہماری باقی ہے ہم دین کی محنت کرتے رہیں گے. صحابہ کرام نا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوتے تھے تو بیعت ہوتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جی مانے گا پھر بھی کریں گے، جی نہیں مانے گا پھر بھی کریں گے. ہمارے اوپر تنگی ہوگی تو بھی اطاعت کریں گے، ہمارے اوپر فراخی آئے گی تو بھی اطاعت کریں گے. اور آخری بات،
ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی پھر بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے. جی مانے گا پھر بھی کریں گے, جی نہیں مانے گا پھر بھی کریں گے. اور یہ بڑی سخت گھاٹی ہے, ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی پھر بھی کریں گے. اب میرے دوستوں کو یہ مسجد نبوی ہے, اب وہ گارا بنایا گیا, ان کی دیواروں کو اٹھایا گیا, دروازہ شروع میں کوئی نہیں لگا, 3 دروازوں کی جگہ چھوڑی گئی ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہاں پر سارا دن اعمال کرتے تھے, نمازیں بھی ہو رہی تھیں, اور 3 نمازیں تو اندھیرے کے اندر ہو رہی تھیں, مغرب, عشاء اور فجر. اور 9 ہجری تک کوئی چراغ بھی نہیں جلا. بے شک 9 ہجری تک کوئی چراغ نہیں جلا مسجد نبوی کے اندر, لیکن مسجد نبوی کے اندر انگوٹھوں میں سے روشنی نکلا کرتی تھی. 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات عشاء کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیر تک باتیں کرتے رہے. کافی رات گزر گئی, اب واپس اپنے گھر کو جانے لگے. مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک کے ہاتھ کے اندر جو لاٹھی تھی اس میں اللہ رب العزت نے روشنی ظاہر فرما دی, اس کو روشن کر دیا. اب یہ دونوں اس روشنی میں چل رہے ہیں. آگے گئے, اس صحابی کا گھر اس طرف, دوسرے کا اس طرف. جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں تو دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹھی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے روشنی ظاہر فرما دی. 9 ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے رہنے والے تھے, وہاں گئے, ترقی یافتہ ملک تھا, تو واپسی پر قندیلیں لے کر آئے. آ کر مسجد نبوی کے اندر ان کو لٹکا دیا, پھر مغرب کے وقت ان کو روشن بھی کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا؟ عرض کی تمیم داری نے رضی اللہ عنہ. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, کاش میری کوئی بیٹی ہوتی, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے, آپ جو ہے اس کو یعنی ان کے نکاح میں دے دیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے نکاح میں دے دیں. تو بھائیو دوستو بزرگو, مسجد نبوی کے اندر یعنی وہ اس کو کیا کہیں, یعنی زیب و زینت کی کوئی چیز بھی نہیں تھی, ایسی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی آرائش کی چیز نہیں تھی مسجد نبوی کے اندر. لیکن مسجد نبوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنایا ہے. اس مسجد کے اندر اعمال ہو رہے ہیں, دعوت کا عمل ہے, تعلیم کا عمل ہے, ذکر و عبادت کی فضا ہے, اور خدمت کا عمل. یہ 4 اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر شروع کرائے. مشورے کا عمل بھی ہے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, باہر سے وفود آ رہے ہیں, اور جو بھی وفود آ رہے ہیں سب سے پہلے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا جا رہا ہے. اس لیے ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد نبوی کا دن دیکھیں, یہ مسجد نبوی کی رات دیکھیں, یہ مسجد نبوی کے تعلیم کے حلقے دیکھیں, یہ مسجد نبوی کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیں, یہ مسجد نبوی کی نمازوں کو دیکھیں کہ ایک امام ہے اور امام کے پیچھے سب کھڑے ہیں, اس میں کالے بھی ہیں, اس میں گورے بھی ہیں, مختلف خاندان والے بھی ہیں, مختلف علاقے والے بھی ہیں, مدینہ والے بھی ہیں, مدینہ سے باہر والے بھی ہیں, سب ایک ہی قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ دن کا منظر ہے, یہ نماز کا منظر ہے, یہ تعلیم کا حلقہ ہے, یہ ذکر عبادت کی فضا ہے. اب یہ خدمت کا عمل ایک ایک وقت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 80 مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر لے جاتے تھے. 80 مہمانوں کو ایک وقت میں. اب میرے دوستو بزرگوں, یہ ایسے اعمال ہیں, یہ ایسے نورانی اعمال ہیں کہ میرے دوستو بزرگوں,
جو کوئی بھی مسجد نبوی کے اندر آتا تھا پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر ٹھہراتے تھے، پھر ان کو محلوں کے اندر بھیج دیتے تھے۔ اب مسجد نبوی کے اندر آئے اور وہاں کا ماحول دیکھا اور وہاں کے دن رات کے اعمال دیکھے، اب جو ہے ان کے لیے، آنے والوں کے لیے یہ اعمال ہیں، ان اعمال کا نور ہے، ان اعمال کا نور در و دیوار پہ منتقل ہو رہا ہے، آنے والوں کے دلوں کے اندر بھی منتقل ہو رہا ہے۔ اب آنے والوں کے لیے جو 2-3 دن وہاں گزار دیتے تھے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ مجرم بن کے آتے تھے، مسلم بن کے نکلتے تھے۔ ایک شخص تھا، اس کو وہاں ستون سے باندھا گیا، 1 دن 2 دن 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، لیکن اس نے بات نہیں مانی، لیکن مسجد نبوی کی فضا دیکھتا رہا۔ اب 3 دن کے بعد اس کو کھول دیا کہ جاؤ، حالانکہ بڑا آدمی تھا علاقے کا، تھوڑی دور تک گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، واپس آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور یوں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یہ دین ہے تو سب سے پہلے میں اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ عملاً میرے دوستوں بزرگوں، یہ اعمال مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ وفود آتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ٹھہراتے، پھر ان کو محلوں کے اندر بھیج دیتے، کسی کا ہفتے کے بعد بلاتے، امتحان لیتے۔ اب امتحان لیتے اور کسی سے نماز، کسی سے ذکر، کتاب، مختلف باتیں پوچھ لیتے تھے۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں حضور پاس، تم تو فقیہ بن گئے۔ کیا مطلب؟ جس وقت کے اندر جو اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے پورا کرنا ہے تم اس کو جان گئے۔ کیسے جان گئے؟ کہ پورا دین مدینہ پاک کے اندر موجود تھا، مسجد کا دین مسجد کے اندر موجود تھا، بازار کا دین بازار کے اندر موجود تھا، کھیتی کا دین کھیتی کے اندر موجود تھا، ہاں جی، اور جو مزدور تھے ان کا دین ان کے اندر موجود تھا، عملاً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار گئے، رات کو بارش ہوئی تھی اور ایک دکان والا اس نے سامنے غلہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا۔ اب جو ہاتھ ڈالا تو اوپر خشک اور نیچے گیلا۔ فرمایا یہ کیا؟ رات کو بارش ہوئی تھی تو گیلا نیچے کر دیا، خشک اوپر کر دیا۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، گیلا الگ کر دو، خشک الگ کر دو۔ تو پورا دین، مسجد کا دین مسجد کے اندر، بازار کا دین بازار کے اندر، اور اگر عورتیں آتی تھیں ان کو بھی گھروں کے اندر ٹھہراتے تھے اور گھر والے ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، 1 ہفتے کے بعد امتحان لیتے اور بعد جب وہ کچھ ان میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی تھی تو یوں فرماتے تھے تم فقیہ بن گئے۔ اگر اس ہفتے کے اندر کمی رہ گئی تو پھر دوسری مسجد کے اندر بھیج دیتے، وہاں ان کی تربیت ہوتی۔ تو 2 ہفتوں کے اندر پورا دین ان کی زندگیوں کے اندر آ جاتا تھا، اس لیے کہ عملاً پورا دین ہر گھر کے اندر بھی تھا، یعنی مسجد نبوی کے علاوہ اور مسجدیں بھی تھیں، ان مسجدوں کے اندر بھی تھا، بازاروں کے اندر بھی تھا، اور میں دوستوں کھیتوں کے اندر بھی تھا۔ عملاً پورا دین ان کے اندر آ جاتا تھا، ہفتے 2 ہفتوں کے اندر فقیہ بن جاتے تھے۔ کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہے پورا کرنے کا طریقہ کیا بتایا، اس کو جان جاتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو قبیلہ آیا تو ان کو پھر پہلے مسجد نبوی کے اندر، پھر محلوں کے اندر ٹھہرایا گیا اور ان کا امتحان لیا گیا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو فضا اور جو ماحول تم نے یہاں پر دیکھا ہے وہ وہاں جا کر اپنے ہاں اپنی بستی کے اندر شروع کر دو۔ دائی بنا کر بھیجا۔ ایک شخص آئے باہر سے، بدو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیہات کے رہنے والے، یہ سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹھنے کا انداز ہوا کرتا تھا وہ کوئی امتیازی نہیں ہوتا تھا کہ آپ ممتاز نظر آئیں، ایسا نہیں تھا، پہچان نہیں سکا. تو یوں کہا کہ ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں. فرمایا چند باتیں پوچھوں گا، دیہات کا رہنے والا ہوں، کوئی آداب مجلس سے واقف نہیں ہوں، ممکن ہے کوئی سختی ہو، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف فرما دیں. اور پھر اس نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو بھی پیدا کیا ہے، آپ سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر یہی قسم دے کر اس نے یہ کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ فرمایا کہ ہاں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ سال میں 1 مہینے کے روزہ رکھیں؟ فرمایا کہ ہاں. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو ہم حج کریں؟ فرمایا ہاں. اگر ہمارے پاس مال ہو تو یہ ساری جو ارکان اسلام ہے یہ پوچھے. پھر ایک بات کی اس نے، بات یہ کی کہ میں آپ کی طرف سے پیغام لے کر جا رہا ہوں، آپ کی طرف سے مبلغ بن کے جا رہا ہوں اپنی بستی والوں کی طرف، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی ان کو دعوت دوں گا. واپس گیا، بستی کے اندر محنت شروع کی، صبح سے لے کر شام تک پوری کی پوری بستی وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی، پوری بستی. تو بھائیو دوستو اور بزرگوں، مدینہ پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال مکی، 10 سال مدنی زندگی. ان 10 سالوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 جماعتیں بھیجی ہیں. مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں 25، بعض اوقات 27 میں خود تشریف لے گئے. اب خود جو تشریف لے گئے اس لیے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عملاً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت کی، عملاً ان کو سکھایا. عملاً کیا سکھایا؟ عملاً ان کو سکھایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کیسے دی جاتی ہے، تعلیم کا حلقہ کیسے قائم کیا جاتا ہے، ذکر عبادت کی فضا کیسے بنتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کیسے کیا جاتا ہے. اور حکم یہ تھا کہ جہاں جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعتیں ٹھہریں تو وہاں جو بستیاں یا شہر تھے، شہر سے اس سے اتنے دور ٹھہریں جہاں سے ان کی جو بتیاں ہیں نا روشنی، ان کی روشنی نظر نہ آئے، کہ وہ شہر والے آئیں اور آ کر جو ہے یہاں جو اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال کو دیکھیں. وہ شہر علاقے والے آتے تھے اور ان کا دن بھی دیکھتے تھے، رات بھی دیکھتے تھے، دن رات کے اعمال دیکھتے تھے. اور میں دوستوں دھڑا دھڑ جوک در جوک وہ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے تھے. تو بھائیو دوستوں بزرگوں، اس 10 سالہ ہجرت کے زمانے کے اندر 150 جماعتیں اللہ پاک کے راستے میں بھیجی ہیں. 25 یا 27 میں خود تشریف لے گئے اور باقی جماعتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھیجا. اور پھر میں دوستو جب 10 سال مکمل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ حج کو جانا ہے، جس نے جانا ہے ہمارے ساتھ چلے. اب مدینہ منورہ سے چلے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کے چچا ہیں. اور میں آپ کے اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ جو یمن گئے ہوئے تھے وہ اس وقت نہیں تھے، بعد میں مکہ مکرمہ میں آ کر پھر وہ ملے. تو بہرحال سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور میں دوستو وہاں مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اب جن جن قبیلے والوں کو پتہ چلا جاتا ہے وہ ساتھ ہوتے چلے جاتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے تھے، لوگوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، شاید اگلے سال تم مجھے
نہ دیکھ سکو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے اور حجون کے محلے میں وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ عرفے کا دن، جمعے کا دن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظہر پھر عصر ظہر کے وقت میں پڑھائیں، پھر جبل رحمت کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اور میرے دوستو بزرگوں سود کو حرام قرار دیا۔ فرمایا جاہلیت کی ساری رسمیں جو ہیں آج میرے پاؤں کے نیچے کچھ نہیں گئی، ختم۔ جبل رحمت کے دامن میں تشریف لے گئے اور دعا کے اندر مشغول ہو گئے۔ یہ کچھ 4 گھنٹے کی دعا ہے، اور دعا ایک دعا ہے کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، صرف ایک دعا کی ہے۔ ایک مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے ایک دعا کی ہے، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کی امت کی بخشش کر دیں گے، لیکن ظالم کو نہیں بخشیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بے قراری اور بڑی کہ ظالم تو میرا امت ہی ہے، ظلم اس سے ہو گیا، ٹھیک ہے امت ہی ہے۔ تو پھر میرے دوست بزرگوں مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی عرفات کے اندر، پھر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پھر عشاء، پھر تھوڑی دیر کا آرام، پھر غسل، پھر دعا میں لگ گئے کہ یا اللہ آپ تو اس بات پہ قادر ہیں کہ مظلوم کو اپنی طرف سے حق دے دیں، اور میری امت کے ظالم کو بھی بخشش فرما دیں، ظالم کی بھی بخشش فرما دیں۔ مانگتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق سے تھوڑی دیر پہلے اللہ پاک نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا کہ ہم آپ کی امت کے ظالم کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ شیطان کو پتہ چلا، اپنے سر پر مٹی جو ہے نہیں ڈالتے ہوئے وہ پہاڑ کے دامن سے جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یہی مسکراہٹ کیسی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے ظالم کی بھی بخشش کر دی۔ جب شیطان کو پتہ چلا اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا وہ پہاڑ کے دامن سے جا رہا تھا۔ اگلا دن جمعے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ اگلا دن ہفتے کا دن 10 ذی الحجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کنکریاں ماری، پھر اس کے بعد قربانی فرمائی۔ کتنی پتہ ہے جی؟ نہیں، کتنی قربانی تھی؟ آپ تو اس میں پشتون بول رہے ہیں نا، اردو میں کتنی تھی؟ 100 تھی۔ 63 جو ہے نا اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ نے 100 قربانی کی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے سر کو منڈایا ہے، اور پھر وہاں منا کا خطبہ ہے۔ اس خطبے کے اندر اللہ پاک کی قدرت کا ظہور ہوا کہ یہ کم و بیش 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس خطبے کو اپنے کانوں سے براہ راست سنا ہے، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو ذمہ داری ہے امت کو منتقل فرمائی ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، دیکھو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، غائبین ہیں، اب ان تک دین کو پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ امت کی ذمہ داری امت کو منتقل فرما دی، اور یہ ذمہ داری جو ہے میرے دوست بزرگوں اللہ رب العزت نے خود اس امت کے ذمہ لگائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں نا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ راستہ کسے کہیں؟ راستہ کہتے ہیں کہ جس پر چل کر آدمی منزل تک پہنچے۔ هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ علی بصیرہ، بصیرہ کسے کہتے ہیں؟
بصر کہتے ہیں آنکھ کی روشنی، بصیرہ دل کی روشنی، اعلیٰ بصیرہ۔ میں سارے شکوک و شبہات سے بالا تر ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اعلیٰ بصیرہ، انا یہ میرا راستہ ہے، ومن اتبعنی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کا راستہ یہی ہے، اسی پر چلنا پڑے گا، اسی پر چل کر منزل مقصود تک اللہ رب العزت اس امت کو پہنچائیں گے۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور ساری دنیا کے اندر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خبریں بنی ہیں۔ یہ جو پہلے 11 سال ہیں نا جی، تو پہلے 11 سالوں کے اندر یہ ہمارا افغانستان ہے، اور آگے جو اس کا علاقہ ہے نا آذربائیجان تک دین پہنچا ہے پہلے 11 سال میں۔ اگلے 5 سال کے اندر افریقہ، یہ مصر ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، مراکش ہے، سینیگال ہے، یہ علاقے جو ہیں نا اگلا 5 سال۔ اور 28 ہجری میں اسپین، پرتگال، جنوبی فرانس کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی قبریں بنی ہیں۔ عقبہ بن نافع الجزائر، ابو لبابہ تونس، براء بن مالک دستر، نعمان بن مقرن نحاون، خالد بن ولید ہمس، ابو ایوب انصاری استنبول، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم، فضل بن عباس شام، بلال دمشق، ابو دردہ دمشق، معاذ بن جبل اردن، شرجیل بن حسنہ اردن، عبادہ بن ثابت اردن، عبداللہ بن رواحہ موتا، زید بن حارثہ موتا، جعفر بن ابو طالب موتا، محمد بن ابی صغرى کلاد، قسم بن عباس سمرقند، حضرت سعد کینٹن چین۔ پوری دنیا کے اندر میرے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خبریں موجود ہیں۔ جہاں چلتے رہے جہاں زندگی کی شام آئی، مٹی کی چادر اوڑھ کر قیامت تک سو گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ پوچھیں گے میرے دین کے لیے کیا کیا۔ میرے بندے جو ہیں وہ سسک کر جہنم کی طرف جا رہے تھے، سب کو کھڑا کریں گے، قیامت کا دن ہوگا نا۔ اللہ پاک فرمائیں گے این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ این امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں ہے؟ یہ امت ساری امتوں کی صفوں کی چیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گی۔ اللہ پوچھیں گے سوال ہوگا اس کام کا کہ نبی کوئی آنے والا ہے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کامیابی آپ والے اعمال کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے۔ ضروری ہے کہ میرے دوستو بزرگوں، ہر فرد امت، ہر مسلمان اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنا جان مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کوئی نہیں رہنا اس دنیا میں، کسی نے نہیں رہنا، سب نے جانا ہے، سب کا جان و مال اللہ کا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جانے سے پہلے جانے کی تیاری، ہم آگے ہوں گے، ملکوں والے پیچھے ہوں گے۔ اس کے لیے میرے دوستو ایک موقع اللہ پاک نے دیا ہے۔ پورے کا پورا مجمع، اب درخواست یہ ہے کہ پورے کا پورا مجمع، نیا مجمع بھی پرانا مجمع بھی، اس بات کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ایک بات ہے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ایک بات، نبی کی محنت کو اپنی محنت بنانا ہے۔ دوسری بات، نبی کی محنت کو لے کر پوری دنیا کے اندر جانا ہے۔
ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے لیے سب تیار ہیں. اب تیار ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا اظہار بھی فرمائیں. کھڑے ہو جائیں جی جو تیار ہیں. جو نبی کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی محنت بنانے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کو دکھائیں. کل میرے دوستو اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے. کوہاٹ کے مرکز والے سب کھڑے ہو گئے اور سب تیار ہو گئے اور دل و جان سے تیار ہو گئے.